ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں پتھروں کی تعریف بیان کی ہے، پتھروں کی شان بیان کی ہے، جن پر اللہ کی ایک بندی ولیہ کاملہ عابدہ اور زاہدہ کے قدم لگے۔ معلوم ہوا کہ جن کے قدم لگنے سے پتھر اتنا عظمت والا بن جائے، اتنی کمال والا بن جائے، تو خود بھی حاجہ کتنا کمال والی ہوں گی، کتنی شان والی ہوں گی۔ اور عظیم اللہ کی بندی کو حضرت بی بی حاجرہ کہا جاتا ہے، حضرت بی بی حاجرہ کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، کسی کی شخصیت کے لحاظ سے نسبت کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک نسبت کو نسبت داخلی کہا جاتا ہے اور دوسری نسبت کو نسبت خارجی کہا جاتا ہے۔ مثلا لباس اور وجود، لباس کا تعلق نسبت خارجی سے ہے اور جسم کا تعلق نسبت داخلی سے ہے۔ نالین اور قدم، نالین کا تعلق نسبت خارجی سے ہے اور قدم کا تعلق نسبت داخلی سے ہے۔ سر اور امامہ کا تعلق نسبت خارجی سے ہے اور سر کا تعلق نسبت داخلی سے ہے۔ یہ دونوں ذکر قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جب ہم سورۃ یوسف کی تلاوت کریں تو ہمیں حضرت یوسف کی قمیض مبارک کا ذکر بھی نظر آتا ہے اور ان کے چہرہ مبارک کا بھی ذکر نظر آتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت یوسف کی قمیض کی بات آتی ہے تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ میرا قمیض لے جاؤ اور میرے بابا کے چہرے پہ رکھنا، شفا مل جائے گی، بینائی لوٹ آئے گی۔ اور جب چہرہ مبارک کی بات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ دیتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو فرشتہ لگتا ہے، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ قرآن کریم سے دوسری مثال پیش کروں گا کہ سورۃ مزمل میں آقا دو جہاں کی چادر مبارک کا ذکر ہے اور سورۃ البقرہ میں آقا دو جہاں کا چہرہ مبارک کا ذکر ہے۔ چادر کا تعلق نسبت خارجی سے ہے اور چہرہ مبارک کا تعلق نسبت داخلی سے ہے۔ معلوم ہوا جو چیز جسم کا حصہ ہو وہ بھی نسبت والی بن جاتی ہے اور جو جسم سے لگ جائے اسے نسبت والی کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا اب اس کو سمجھنے کے لیے مدینے کی گلی چلتے ہیں۔ آقا دو جہاں کے ساتھ منسوب دو نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک نسبت قدموں سے نیچے ہے اور دوسری نسبت کندھوں سے اوپر ہے۔ قدموں سے نیچے والی نسبت کو نالین کہتے ہیں اور کندھوں سے اوپر والی نسبت کو حسنین کریمین کہتے ہیں۔ اور جن کے قدموں سے محبت کرنے والے تاجدار بن جائیں تو بتائیں جن کی محبت حسنین کریمین سے ہوگی، جن کی محبت حسنین کریمین سے ہوگی، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آقا دو جہاں نے خود ان نسبتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب امام حسین کی بابا حضرت علی کی باری آئی تو فرمایا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا خون میرا خون ہے۔ جب سیدہ فاطمہ کی باری آئی تو فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب حسن حسین کی باری آئی تو فرمایا حسن حسین مجھ سے ہے اور میں حسن حسین سے ہوں۔ سامعین محترم، اب مدینہ پاک میں ایک ایسے خطے کا ذکر کرتے ہیں جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ سارے اعتبار سے ساری مسجد اعلیٰ ہے، مگر
وہ ٹکڑا مسجد سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے کہ حاجی اس میں 2 نوافل ادا کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس عظیم ٹکڑے کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوا ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اب اسے ریاض الجنہ کہا کیوں جاتا ہے؟ یہ آقا دو جہاں کی حجرہ مبارک اور منبر رسول کے درمیان والی جگہ تھی، جہاں پر آقا آتے جاتے اور آقا قدم رکھتے۔ اللہ رب العزت کو یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا، جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ ریاض الجنہ کبھی نسبت محمد ملا ہوا ہے، نسبت محمد ملا ہوا ہے۔ اور اگر نسبت خارجی، یہ ریاض الجنہ نسبت خارجی ہے، اور اگر نسبت خارجی کا یہ مقام ہے تو بتائیں آقا کے لخت جگر حسن و حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا، مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک اور مدینہ پاک مسجد نبوی کی جگہ پر ذکر کرتے ہیں، وہ بھی مسجد نبوی سے بھی اعلیٰ ہے، ریاض الجنہ ہے ریاض الجنہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ٹکڑا، کہ وہ حصہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اور وہ مقام قبر رسول ہے۔ معلوم ہوا کہ جو مٹی نبی کے جسم سے لگ کر عرش سے بھی اعلیٰ ہو جائے، اتنا مقام حاصل کر جائے، تو پھر آقا کے خون حسن و حسین، آقا کے شہزادوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، کمال کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر اگلے بات پر غور کریں کہ اگر شہزادوں کی عظمت کا یہ مقام ہے، نوازوں کی عظمت کی یہ شان ہے، تو بتائیں پھر سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مادر حسنین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، مادر حسنین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جن کی سیرت رسول اللہ کی سیرت جیسی تھی، جن کا اخلاق رسول اللہ کے اخلاق جیسا تھا، جن کی ناراضگی میں رسول اللہ کی ناراضگی تھی، جن کی محبت میں اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ اور جب سیدہ فاطمہ آتی تو آقا جن کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے، وہ بے مثال بابا کی، بے مثال بیٹی، بے مثال شوہر کی، بے مثال زوجہ، اور بے مثال بچوں کی، بے مثال ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، بے مثال ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ذرا صحابہ کرام کی آقا کی نسبت داخلی اور خارجی سے محبت جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نسبت خارجی کا ذکر کریں گے۔ سامع محترم کہ جب میرے آقا وضو فرماتے تو صحابہ کرام پانی نیچے نہ گرنے دیتے، اور محبت صحابہ کرام کی آقا کی نسبت خارجی سے۔ اور جب نسبت داخلی کی بات کریں تو پھر کیا محبت نظر آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کہ جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت اکٹھا ہوا تو مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا گیا، حضرت عمر تقسیم کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، آپ نے انہیں 1000 درہم دیے، اور اس کے بعد امام حسین کو بلایا، ان کو بھی 1000 درہم دیے، اور تیسرے نمبر پر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی باری آئی تو آپ کو 500 درہم پیش کیے۔ تو یہ دیکھ کر آپ کے بیٹے نے کہا کہ یہ کیا، مجھے 500 درہم، کیا میں ان کے برابر نہیں ہوں؟ تو پھر حضرت عمر نے جب اپنے بیٹے سے یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے حسن حسین سے مقابلے کی بات کرتے ہو تو جاؤ ان کے بابا جیسا بابا لے آؤ، ان کی ماں جیسی کوئی ماں لے آؤ، ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے آؤ، ان کی خالہ جیسی کوئی خالہ لے آؤ، ان کی پھپھو جیسی کوئی پھپھو لے آؤ، اور اللہ رب العزت کی قسم تم پوری زندگی بھی ڈھونڈتے رہو گے تو ایک جیسا بھی انسان نہ لا سکو گے، ایک جیسا بھی انسان نہ لا سکو گے۔ سامعین محترم، جس طرح نسبت داخلی اور خارجی کی ادب کے پہلو ہیں، اسی طرح نسبت داخلی اور خارجی کی توہین کا بھی انجام ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں موجود حضرت صالحہ کی اونٹنی کا ذکر ہے، اونٹنی کی شان بیان کی گئی ہے
کیا شان ہے؟ شانیں بیان کی گئی ہیں، اور آپ کی نسبت حضرت صالحہ کی اونٹنی کے ساتھ نسبت خارجی تھی، اور کچھ بدبختوں نے آپ کی نسبت خارجی کی ٹانگیں کاٹی، تو پھر اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کا انجام قرآن کریم میں درج فرمایا اور وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ معلوم ہوا کہ اگر نبی کی نسبت خارجی کی توہین کا یہ انجام ہے تو بتائیں کہ آقا علیہ السلام کی نسبت داخلی کربلا میں امام حسین کی توہین کرنے پر یزید بدبخت کا انجام کیا ہوا ہوگا؟ جس نے آقا دو جہاں کے خون کی توہین کی، آقا کے لخت جگر کی توہین کی، سب سے بڑھ کر امام حسین کی توہین کی، حدیث مبارکہ گواہی دیتی ہے کہ جس نے آقا دو جہاں کو تکلیف دی اس پر دنیا اور آخرت کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ اور حدیث سے یہ بھی واضح ہے کہ آقا نے فرمایا کہ حسین کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا دو جہاں کی نسبت خارجی کا ادب نصیب فرمایا اور آقا دو جہاں کی نسبت داخلی کا بھی ادب نصیب فرمایا اور حسنین کریمین کا ادب نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر قائم رکھے اور دین اسلام کو صحیح معنوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔